الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين پھر جب دونوں اللہ کا حکم ماننے کے لیے تیار ہو گئے اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا لیا اور ہم نے آواز دی اے ابراہیم تو نے تو خواب بھی سچا کر دکھایا، بے شک ہم محسنوں کو اسی طرح اجر عطا کرتے ہیں۔ بے شک یہ بہت کھلا اور واضح امتحان تھا اور ہم نے بدلے میں دے دیا ایک عظیم قربانی کو، اور پھر اس کو ہم نے باقی رکھا آنے والی ساری دنیاؤں کے لیے۔ سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم علیہ السلام پر،
کذالک نجزی المحسنین، جو لوگ احسان کرنے والے ہوتے ہیں ان کو ہم اسی طرح اجر دیا کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ، جس کو ایک علامت کے طور پر باقی رکھا گیا قیامت تک کے لیے، یہ پورا موسم، یہ پورا مہینہ اور اس مہینے میں کیے جانے والے سارے اعمال، ان کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اور آپ کے خاندان کے ساتھ کسی نہ کسی طور بنتا ہے۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ حج کا پورا عمل جو ایک بڑی منفرد عبادت ہے، بلکہ کہنا یہ چاہیے کہ تمام عبادات کا مجموعہ ہے۔ ہم تشہد کے اندر پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ اللہ ساری زبانی بندگیاں بھی تیرے لیے، جسمانی بندگیاں بھی تیرے لیے، مالی بندگیاں بھی تیرے لیے۔ تو ان سب کا مجموعہ حج ہے۔ مشقت کا نام ہے، روحانیت بھی اس میں ہے، زبانی بندگی بھی اس میں ہوتی ہے، مالی بندگی بھی اس میں ہوتی ہے، جسمانی مشقت بھی اس میں موجود ہے، نمازیں بھی اس میں ہیں، نوافل بھی اس میں ہیں، چلنا پھرنا بھی اس میں ہے، سونا بھی اس میں ہے، سو کر اٹھنا بھی اس میں ہے۔ ہر طرح کی عبادت جتنی ہو سکتی ہے ان تمام کا مجموعہ حج۔ اور یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی بنیاد ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کا اسوہ ہے، اور اس میں کیے جانے والے سارے اعمال، جس میں قربانی بھی شامل ہے جو 10 تاریخ کو کی جاتی، تو سارے کا سارا عمل اور ان دنوں میں کیے جانے والے سارے اعمال، ان کا تعلق کسی نہ کسی طور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے خاندان کے ساتھ۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، کہ ایک تو تمہارے سامنے نمونہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ لقد کانت لکم اسوۃ فی رسول اللہ اسوۃ حسن، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا نمونہ کردار کا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہے۔ تو فرمایا صرف ابراہیم علیہ السلام نہیں، ان کے ساتھی بھی، اور ان کے ساتھیوں میں 2 بڑے کردار ذکر ہو گیا، ہم نے جائزہ لیا اس کا۔ 2 بڑے کردار، ایک اسماعیل علیہ السلام اور ایک سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا اصل نام عربی کے اعتبار سے ہاجر ہے۔ ہاجر ہمارے اردو میں آ کے ہاجرہ ہو گیا، لیکن اصل نام ہاجر ہے عربی زبان کے اندر۔ ان کا نام ہاجر تھا، سیدہ ہاجر۔ ہمیں یوں لگتا ہے کہ شاید یہ مذکر نام ہے، اس لیے ہم اس کو تائے تانیث کے ساتھ ہاجرہ بنا دیتے۔ تو حضرت ہاجرہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، پورا حج کا عمل اس کے گرد گھومتا ہے۔ اور پھر اس حج کے عمل کی وجہ سے اس پورے مہینے کو ذو الحج کہا جاتا۔ ذو الحجہ یا ذو الحج، یہ کون سا مہینہ ہے؟ حج والا مہینہ ہے۔ ذو الحج کا مطلب ہے، یا ذو الحجہ کا مطلب ہے حج والا مہینہ۔ حج کی عبادت، اس کی بنیاد ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان اور ان کے ساتھیوں کا نمونہ۔ حج کے وجہ سے یہ مہینہ حج والا مہینہ، اور پھر اس میں جو پہلے 10 دن ہیں، میں نے گزشتہ جمعے اشارتاً چند باتیں کی تھیں، اس لیے کہ عشرہ ذی الحج شروع ہونے سے قبل ہم اس کے لیے تیاری کر سکیں۔ تو وہ 10 دن جن میں وہ حج ہوتا ہے، جو حج والے دن ہیں، قرآن کہتا ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہے سب کو، پورے عربوں کو پتا تھا۔ شوال میں چلنا، شوال ذیقات پہنچنے کے دن ہے، یہ 10 دن جو ہیں یہ حج کے دن ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا افضل ایام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افضل ایام الدنیا، یہ دنیا کائنات کے بہترین 10 دن ہیں۔
اور میں نے عرض کیا تھا کہ لوگوں نے یہ تک پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد فی سبیل اللہ میں گزارے گئے دن بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. قیل ولا مثلہن الجہاد فی سبیل اللہ. جہاد فی سبیل اللہ میں گزارے گئے، حالانکہ وہ تو سب سے افضل ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ آنکھ جو جغرافیائی سرحدیں امت مسلمہ کی ان کی حفاظت کے لیے راتوں کو جاگتی ہے، اس پر اللہ نے آگ حرام کر دی. وہ لمحات کتنے قیمتی ہیں. لہٰذا صحابہ کرام نے سوال کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد، فرمایا جہاد بھی نہیں مقابلہ کرتا الا من عفر وجہہ، سوائے اس شخص کے، الا من عفر وجہہ فی التراب. ہاں کوئی گیا اور شہید ہو گیا، جان سپرد کر دی اور اس کا چہرہ لتھڑ گیا مٹی کے ساتھ، تو پھر وہ تو بڑھ سکتا ہے ان 10 دنوں میں کیے گئے عمل سے، وگرنہ کوئی نہیں بڑھ سکتا. اور اس دوسری حدیث کے اندر اسپیسیفکلی اعمال کے بارے میں، ان 10 دن میں کیے گئے اعمال وہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند. ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، یعنی ایام العشر. 10 دنوں میں کیا گیا عمل اس سے زیادہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں. پھر لوگوں نے سوال کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ فرمایا نہیں. کیوں؟ فرمایا ہاں وہ بڑھ سکتا ہے جو اپنا مال بھی لے کے گیا، من خرج بنفسہ و مالہ، سارا مال اکٹھا کیا، جان بھی، دونوں لگا کے آ گیا، واپس کچھ نہیں لے کے آیا. ولم یرجع من ذلک بشیء، کوئی چیز بھی واپس نہیں لے آیا، نہ جان واپس آئی نہ مال واپس آیا. دونوں اگر اللہ کے راستے میں لگ گئے تو وہ تو بڑھ سکتا ہے ان 10 دنوں میں کیے گئے عمل سے، اور کوئی چیز نہیں بڑھ سکتی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو رمضان کو سب سے افضل سمجھتے ہیں، رمضان جیسا مہینہ ہی کوئی نہیں، اس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے. یہاں پتہ چلا ان 10 دنوں کی فضیلت سب سے زیادہ ہے. تو بہت سارے لوگوں کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ 10 دن رمضان سے بھی زیادہ افضل ہے. ہو سکتا ہے نا یہ سوال؟ اللہ اکبر. بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ کریم نے مختلف فضیلتیں بیان فرمائیں. ان فضیلتوں کا تعلق اس کی نوعیت کے ساتھ ہے. مثلا رمضان کی جو فضیلت بتائی ہے وہ مہینے کی فضیلت ہے. شب قدر کی، لیلۃ القدر کی جو فضیلت بتائی ہے وہ رات کی فضیلت ہے. دنوں کی فضیلت بھی بتائی کہ مثال کے طور پر فرمایا کہ افضل الایام یوم النحر و یوم القر، اس کی فضیلت بھی بتائی. یوم النحر وہ جو قربانیاں کرنے کا دن ہے، حاجی جس دن قربانیاں کرتے ہیں وہ یوم النحر ہے، اور غیر حاجی بھی قربانیاں کرتے ہیں 10 تاریخ کو. یوم النحر و یوم القر، یوم القر کا مطلب ہے جس دن حاجی سارے امور سر انجام دینے کے بعد منا میں آ کے قرار پکڑتا ہے، یعنی 10 اور 11 ذی الحج کا دن ان کو بہترین دن قرار دے دیا. نتیجہ یہ نکلا کہ فضیلت جو ہے وہ نوعیت کی نوعیت کے ساتھ ہے. جب مہینوں کی بات ہوگی تو رمضان جیسا مہینہ کوئی نہیں. جب دنوں کی بات ہوگی تو یوم النحر جیسا دن کوئی نہیں، یا بخشش کے اعتبار سے یوم عرفہ جیسا دن کوئی نہیں. تو ہر حوالہ ہے. اسی طرح جب رات کی بات ہوگی تو لیلۃ القدر جیسی رات کوئی نہیں. لیکن جب عشرے کی بات ہوگی 10 دنوں کی تو ان 10 دنوں سے بہتر کوئی 10 دن نہیں. یہ فضیلت ہے ان 10 دنوں، یا عشرے کی عشرے کے ساتھ، مہینے کی مہینے کے ساتھ، رات کا رات کے ساتھ اور دن کا دن کے ساتھ کمپیریزن. یہ موازنہ تو آپ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے کہ اس عشرے کا رمضان المبارک کے مہینے کے ساتھ تقابل کریں. اس کی اپنی فضیلت ہے، اس کی اپنی فضیلت. بات تو ترغیب کی ہے کہ اس میں عمل کیے جائیں. اور میں نے گزشتہ جو میں عرض کیا تھا کہ سب سے بڑا کام اس میں کرنے والا کام تو بہت سارے ہیں، سب سے بڑا کام تو قربانی ہے.
اس کے علاوہ شروع دن سے، قربانی تو 10 تاریخ کو ہونی، لیکن شروع دن سے جس دن یکم ذی الحج ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دن بڑے عظیم اور عظمت والے دن ہیں، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، ان میں زیادہ زیادہ تکبیریں پڑھا کرو، زیادہ زیادہ لا الہ الا اللہ کہا کرو، زیادہ زیادہ الحمدللہ کہا کرو۔ اور وہ جو تکبیر کے الفاظ بعض روایات میں آتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، بعض میں 3 دفعہ بھی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ، ان میں وہ سارے الفاظ موجود ہیں، لا الہ الا اللہ بھی موجود ہے، تحلیل بھی، وللہ الحمد تحمید بھی، اور اللہ اکبر تکبیر بھی، تینوں موجود ہیں۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تکبیریں اور جس میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ شامل ہے، یہ پہلی ذی الحج سے پڑھنی ہے۔ وہ جو اسپیسیفکلی ہم نے ایک طریقہ بنایا ہوا ہے کہ 9 ذی الحج کی فجر سے شروع ہوتی ہیں تکبیریں نمازوں کے بعد، اور مکمل ہوتی ہیں 13 ذی الحج کی عصر کی نماز کے بعد، ایام التشریق ختم ہوتے ہیں، تو ایام التشریق کے اندر بھی یہ دعائیں پڑھنی ہیں، یہ تکبیریں کہنی ہیں ایام التشریق میں۔ تو یہ پورا عشرہ اور ایام التشریق تک کوئی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر نہیں فرمایا کہ اس وقت پڑھنی۔ اور امام بخاری نے ترجمۃ الباب کے اندر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے دن سے نکل جاتے تھے بازاروں میں، گلیوں میں، اور تکبیریں پڑھتے تھے، لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیریں پڑھتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی وقت مخصوص نہیں ہے، بہت زیادہ تکبیریں پڑھنی چاہیے، بہت زیادہ الحمدللہ پڑھنا چاہیے، بہت زیادہ لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے، اور اس کے علاوہ دیگر اذکار جتنے زیادہ ہو سکیں درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اور خاص طور پر آج جمعہ ہے، جمعہ کے دن درود شریف کی بڑی فضیلت ہے، تو ان دنوں کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ وہ ضائع کرنے والا نہیں۔ پھر آ جاتا ہے آگے قربانی کا عمل۔ قربانی کے بارے میں بہت سارے لوگوں کا خیال ہے واجب ہے، اور یہ فقہی مسئلے میں پڑھنا نہیں چاہتا۔ جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، کسی نے پوچھا، یہ فقہا کے اختلاف ہیں، کوئی واجب کہتا ہے، کوئی سنت مؤکدہ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، یہ ان کی اصطلاحات ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، فقیہ صحابہ، اور فقیہ صحابہ میں سے سب سے زیادہ فقیہ صحابی، تو پوچھا کہ یہ جو قربانی کرنا ہے یہ واجب ہے کہ سنت ہے؟ یہی سوال جو ہمیں پیدا ہوتا۔ یہ کسی نے پوچھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی قربانیاں کرتے تھے اور آپ کے ساتھ سارے مسلمان قربانیاں کرتے تھے۔ وہ پھر پوچھتا ہے، آہی واجبہ او سنہ، یہ واجب ہے کہ سنت ہے؟ تو پھر فرمایا، ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی قربانیاں کرتے تھے، سارے مسلمان بھی کرتے تھے۔ تیسری دفعہ وہ پھر پوچھتا ہے، اس کا چکر اور تھا جو ہمارا ہوتا ہے کہ بتائیں واجب ہے کہ سنت ہے، پھر اس کے بعد ہم سوچیں کہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو تیسری دفعہ انہوں نے ایک لفظ کا اضافہ کیا، فرمایا اتعقل، تمہیں عقل نہیں ہے؟ اتعقل، کیا تو عقل نہیں؟ یعنی حماقت کی بات ہے یہ کہنا کہ یہ واجب ہے، یہ سنت ہے۔ بات ختم ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے، صحابہ کرام کرتے رہے، اور پورا ایک سلسلہ ہے، اور اللہ نے قیامت تک اس کو قائم رکھنا ہے۔ یہ عمل ہے، اسلام کا عمل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا عمل ہے۔ اس بحث میں پڑے بغیر کہ یہ اس کی شرعی حیثیت، فقہی حیثیت واجب ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور قیامت تک رہنے والی سنت، جس شخص کے پاس بھی استطاعت ہے اس کو یہ کرنی پڑے گی۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جس کے پاس استطاعت ہے کہ وہ قربانی کرے، فلم یضحی، پھر بھی نہیں کرتا،
فرمایا فلا یحضر مصلانا، وہ عید پڑھنے نہ آئے ہماری عیدگاہ میں، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یعنی یہ وعید ہے کہ اپنے گروہ سے نکال دیا اس کا، فلم یحضر مصلانا، لا یحضر مصلانا، وہ نہ آئے، منع کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چاہے سنت ہے، چاہے سنت مؤکدہ ہے، چاہے واجبہ ہے، ہر ایک کو کرنی پڑے۔ اور پھر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، لوگوں کو یہ بھی غلط فہمی ہوتی ہے کہ قربانی، اور غلط فہمیاں پھیلانے والے ہر دور میں ہوتے ہیں کہ قربانی صرف حاجیوں کے لیے ہے، غیر حاجیوں کے لیے نہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ میں رہے، حج تو ایک فرمایا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المدینہ 10 سنین، 10 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رہے، اور فرمایا کہ یضحی کل سنۃ، ہر سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے، ایک سال بھی نہیں چھوڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قربانی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انتہائی یہ عظمت والا عمل ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور جو شخص نہیں کرتا صاحب استطاعت ہونے کے باوجود، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس گروہ سے نکل جاتا ہے جو مسلمانوں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کا گروہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ کوئی ضرورت نہیں کوئی اور فتویٰ لگانے کی، وہی فتویٰ ہے جو ابن عمر کا فتویٰ ہے، وہی فتویٰ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنی قربانیاں کرنی، کوئی لمٹ نہیں ہے، زیادہ قربانیوں کو کرنا چاہے جتنی مرضی کرے، جتنی کر سکتا ہے کرے، بہترین یہ راستہ ہے اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنے کا۔ اور وہ پھر ہم کہتے ہیں کہ بکرے بڑے مہنگے ہیں، بکرے بڑے مہنگے، جانور بڑے مہنگے، اگر تو اپنے لیے کھانے کے لیے خریدنا ہے تو واقعی بڑے مہنگے ہیں، اور اگر اللہ کے لیے قربان کرنا ہے تو پھر مال تو اس نے دیا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اسی کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنا ہے۔ مہنگائی کا رونا کیا رونا، کوئی بات نہیں، 2-4 ہزار زائد لے لے گا جانور کا مالک، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ جب ہم نے اللہ کے لیے قربان کرنا ہے تو وہ یہ قربانی ہے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ زیادہ مہنگے کی شکایت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا پرابلم قربانی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے اسوے کی بات کرتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں جانور مہنگے ہیں۔ شکر کریں، میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا، ہم تو شکر کریں کہ اللہ نے یہ سنت قائم نہیں رکھی کہ اپنے بیٹے ذبح کیا کرو۔ اسماعیل کی سنت علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی سنت، ان کا اسوہ کیا ہے؟ باپ کا اسوہ ہے بیٹے کے گلے کے پہ چھری پھیرنا، اور بیٹے کا اسوہ ہے اپنے گلے پہ چھری پھروانا۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس نے جو باقی رکھا ہے وہ اس کو نہیں رکھا، بدلے میں قربانی کر کے، جانور قربان کر کے یہ باقی رکھا ہے کہ جانور کے گلے پہ چھری پھیر کے وہ سنت پوری کر لیا کرو۔ ہمیں یہ شکایت پیدا ہوتی ہے کہ جانور مہنگا، لہٰذا قربانی کے جذبے سے ہم نے قربانی کرنی ہے، ہر چیز قربان کرنی ہے۔ میں نے فلسفے اور حکمت پہ بات کرنے کی کوشش کی گزشتہ جمعات کے اندر، اللہ تعالی ہمیں سمجھ بھی عطا فرمائے۔ اور قربانی کا وہ، اور پھر بحث ہے کہ مسنہ، دوندا، دو دانتا جس کو کہتے ہیں، وہ مہنگا بڑا ہے۔ میں بحثیں پڑھتا ہوں، سنتا ہوں، مختلف گروپ کے اندر بحثیں، علماء بحثیں کر رہے ہیں کہ جی کھیرا لگ سکتا ہے کہ نہیں، جو دو دانتا نہیں ہوتا، دوندا نہیں ہوتا، اس کو کھیرا کہہ دیتے، اس سے کم عمر وہ چل سکتا ہے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کیسے مسلمان، وہ دو دانتا جو ہے، جو لوگ جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سامنے والے دو دانت ایک خاص عمر میں جھڑ جاتے ہیں، اس کی جگہ پہ دو نئے دانت آتے ہیں جو بڑے بڑے ہوتے ہیں، ان کا سائز باقی سارے دانتوں سے مختلف ہوتا ہے، اور ذرا سا آپ منہ کھول کے جانور کا دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دو دانتا ہے کہ نہیں، مسنہ ہے کہ نہیں۔ تو پہلے تو سنا تھا کہ توڑ کے نا اس کے دانت لے آتے تھے اور اس کو کہتے ہیں پکا کھیرا ہے، اور ایسے جانور بکتے تھے، مسلمان بیچتے ہیں۔ یہ قربانی کا جذبہ ہے۔ اور اب تو انتہا ہو گئی، میں کل اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ ڈینٹل سرجن پکڑا گیا ہے
جو بکروں کو جعلی دانت لگا کے دوندا بنا کے بیچتا تھا. انہوں نے قربانیاں کرنی. نام لیتے ابراہیم علیہ السلام کا, نام لیتے اسماعیل علیہ السلام کا, جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ تو اس بات پر نہیں بولے کہ فنظر ماذا ترا, بیٹا خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, ذرا تو بتا تیری کیا رائے ہے. تو بیٹے نے مہنگے سستے کی بات ہی نہیں کی, بیٹے نے مشکل آسانی کی بات ہی نہیں کی. بیٹا کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر, جو حکم ہوا ہے کر گزریے. ہم نے قربانیاں کرنی کہ ہم ایک ایک جانور میں ہو. پھر وہ کہتا ہے جی سنیں لیلا, چھترا, بھیڑ یا بھیڑ کا بچہ یہ لگ جاتا ہے جی سال کا. یعنی راستے ڈھونڈنے ہیں کہ ادھر سے مل جائے کوئی ادھر سے مل جائے. اللہ اکبر, کیا طریقہ ہے. مانگا کیا ہے اللہ نے ہم سے؟ ہم تو شکر کریں ہم سے کچھ بھی نہیں مانگا. جن سے مانگا تھا, جن کو سرٹیفکیٹ دیا تھا, جن کی سنت ہے, انہوں نے تو سب کچھ قربان کیا تھا, اپنی جانیں لگائی تھیں. ہم جانور کے لیے بھی 2-4 ہزار کے لیے بھی اتنے نخرے ہیں, اتنی بحثیں ہیں, کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ, ابراہیم بھی نہیں بولا, اسماعیل بھی نہیں بولا, اللہ کو عرش سے بولنا پڑا. ابراہیم تو نے تو اوکھا امتحان بھی پاس کر دیا. یہ سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کی. لہذا قربانیاں کرتے وقت نہیں وہ جذبہ رکھ سکتے ابراہیم علیہ السلام والا, نہیں اسماعیل علیہ السلام جیسا جذبہ پیدا ہو سکتا, وہ قلبی کیفیت نہیں پیدا ہو سکتی. تو کم از کم ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے لیے تو خلوص پیدا کر لیں, کیونکہ وہ جتنا زیادہ خلوص, جتنا زیادہ وہ کیفیت پیدا کر لیں گے وہ پہنچے گی اللہ کو. بکرا لے آئے گھر, مہنگا ملا, مہنگا ملا ہے, جو ملتا ہے جی بکرا تو اچھا ہے, مہنگا ملا ہے. قربانی والے دن تک مہنگا ملا, مہنگا ملا. ہاں قربانی تو اچھی تھی, گوشت تو اچھا نکلا, لیکن مہنگا نہیں ذرا ملا تھا, مارکیٹ بڑی مہنگی تھی. خاک قربانی کی ہے, شکوا ہی نہیں گیا. بھئی کرنی ہے تو کوئی بات نہیں, آپ بھاؤ تاؤ کرو, سنت ہے. بارگن کرنا سنت ہے, بھاؤ تاؤ کیے بغیر نہیں لینا چاہیے. آپ بھاؤ تاؤ کرو, مارکیٹ دیکھو, مارکیٹ چیک کرو, لیکن جب لے لیا تو اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے اتنے 1000 روپے آپ کو دیے تھے جس کا آپ نے خرید لیا. دیا ہوا بھی تو اسی کا ہے نا, اس کے دیے ہوئے میں سے لینا, پھر شکوہ کرنا کہ بڑا احسان کیا ہے. یہ قربانی کے فلسفے, قربانی کی حکمت اور قربانی کی روح کے خلاف ہے. لہذا ملتا ہے, مہنگا ملتا ہے, سستا ملتا ہے, وہ لیں جس کی قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. پھر بحث ہے جی بھینس کی قربانی لگتی ہے کہ نہیں لگتی, گائے میں بھینس شامل ہے کہ نہیں شامل. اور بھائی شامل کرنی ہے تو وہ کرے نا جس کو گائے نہیں ملتی. تم سے تمہاری قربانی تھوڑی مانگی ہے جو بھینس ڈھونڈتے پھرتے ہو, گائے ہی تو مانگی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے قربانی کی, گائے کا فرمایا. قرآن نے انعام جو فرمایا اس میں گائے کا ذکر ہے. بھینس شامل ہو سکتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن وہاں شامل کریں نا. یہ مسئلہ وہاں اٹھائیں جہاں گائے نہ ملتی ہو. جہاں پہ گائے ملتی ہے, میں کہتا ہوں یہ مسئلہ ہی نہیں ہے فقہ کا, یہ عمل کا مسئلہ ہے, یہ پریکٹیکل مسئلہ. جہاں پہ گائے ہم صرف اس لیے, میں جانتا ہوں ان لوگوں کو جو مسئلے پوچھتے ہیں, ان کے موٹیوز کو بھی جانتا ہوں. پتہ کس لیے پوچھتے ہیں؟ یا تو یہ ہے کہ کٹا سستا آ جاتا ہے گائے سے, یا تو یہ چکر ہے سستے مہنگے, اور دوسرا یہ چکر ہے کہ کہتے ہیں کٹے کا گوشت اچھا ہوتا ہے. سبحان اللہ. گوشت کھانے کے لیے قربانی کرنی ہے تو روز کر لیا کریں. 10 ذی الحج کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. 10 ذی الحج کو جو قربانی کرنی ہے وہ اللہ کے لیے کرنی ہے, اپنا گوشت کھانے کے لیے نہیں کرنی. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے گوشت کھانے سے بھی منع نہیں کیا, اس نے رکھنے سے بھی منع نہیں کیا. آج میں پوسٹ دیکھ رہا تھا,
نیٹ پہ، اس نے کہا فریج صاف کرنے کی بجائے نیتیں صاف کریں. فریج صاف ہو رہے ہیں کہ رکھنے ہیں وہاں پہ، نیتیں صاف کریں. نہیں بچا کیا حرج ہے، سارا دے دیں. وہ کہتے ہیں 3 حصے کریں. بھئی قربانی کرنی ہے تو 3 حصے کی کیا بات ہے؟ فقراء و مساکین ملتے جاتے ہیں، سارا چل جاتا ہے تو سارا چلا جائے، آدھا جاتا ہے آدھا چلا جائے، جتنا جاتا ہے چلا جائے. ان رشتہ داروں کے گھر بھی بھیجیں جن کے گھر قربانی ہوئی ہے، اور ان کے گھر بدرجہ اولا بھیجیں جن کے گھر نہیں ہوئی. اور پھر بہت سارے ایسے ہیں جو قربانیاں کرتے ہیں بڑے جانور کی، ان کو چھوٹے جانور کا گوشت میسر نہیں، تو ایسے لوگوں تک پہنچائیں. یہ ہے اصل قربانی کا جذبہ. اور کہ اپنے آپ کو، یعنی اگر یہ جذبہ، یہ روح موجود نہیں ہے تو پھر اس قربانی کو قربانی نہیں کہا جا سکتا. میری ان ساری گزارشات کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تکبیر کہنی ہے یا اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ پڑھنا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے ہے، قربانی کرنی ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یوم النحر کو سب سے بڑا کام قربانی کرنا. اسی طرح روزہ رکھنا، وہ کس لیے روزہ رکھنا ہے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کان یصوم 9 ذی الحجہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحج کے روزے رکھتے تھے. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ 9 کے 9 رکھتے تھے. ابتدا سے لے کر عید والے دن تو روزہ نہیں رکھا جا سکتا، تو 9 کے 9 روزے یہ مستحب ہیں، پسندیدہ ہیں. اگر کوئی شخص 9 کے 9 روزے رکھ سکتا، نہیں 9 کے 9 روزے رکھے جا سکتے تو کوئی بات نہیں. سوموار جمعرات کا تو کم از کم رکھ لیں. ان دنوں کا روزہ خاص فضیلت والا ہے. ویسے تو ہر روزہ، ایک روزہ اگر نفلی رکھ لیا جائے اللہ کے لیے، ایک روزہ، تو پتہ اس کا کتنا ثواب ہے. مختلف روایتیں ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک روزے کے بدلے، اگر اس نے اللہ کے لیے رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک روزے کے بدلے جہنم سے دور کر دیتا ہے 70 سال کی مسافت کے برابر. 70 سال کی دوری ایک روزے سے ملتی ہے. اور ایک جمعرات کا رکھ لیا، ایک سوموار کا رکھ لیا. اور صرف عشرہ ذی الحج کی بات نہیں ہے، عادت بنا لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوموار جمعرات کا روزہ رکھتے تھے. عادت بنا لیں تو جب پھر کیلکولیٹ کریں جہنم سے دوری کتنی ہو گئی ہے، مہینے بعد حساب کر لیا کریں، کوئی بات نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں ترغیب دلانے کے لیے، 70 کا لفظ مبالغے کا لفظ تھا. 70 کا مطلب ایگزیکٹ 70 نہیں ہے، 70 کا مطلب مبالغہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا دور کر دیتا ہے. اور اگر ہم اس کو کیلکولیٹ بھی کرتے جائیں تو آپ 4 ہفتے 8 روزے رکھے ایک مہینے میں، تو مہینے بعد حساب کریں جہنم سے کتنی دوری ہو گئی. تو جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ہے تو اس کا مطلب ہے جو شخص روزے رکھتا ہے باقاعدگی سے وہ کبھی جہنم میں نہیں جا سکتا. اور پھر اس مہینے کے روزے، اس عشرہ ذی الحج کے روزے خاص طور پر، اور پھر اس میں بھی ایک روزہ اور زیادہ اہمیت کا حامل، وہ ہے 9 ذی الحج کا. اس میں بھی لوگوں نے شبہ ڈال دیا ہے کہ 9 ذی الحج کا رکھنا ہے کہ یوم عرفہ کا رکھنا ہے. اور شبہ بھی ڈالنے والے علماء ہیں. وہ کہتے ہیں جی روزے کا جو الفاظ آتے ہیں صوم یوم عرفہ، حدیث میں مسلم شریف کی حدیث ہے، اس میں الفاظ ہیں صوم یوم عرفہ، عرفہ کے دن کا روزہ. احتسب علی اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ یہ جو ایک روزہ ہے ان یکفر السنۃ التی قبلہ وسنۃ التی بعدہ، کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے اس ایک روزے کی وجہ سے، اس سے پچھلے سال کے بھی اور 1 سال اگلا. سبحان اللہ. اب یہ صوم یوم عرفہ جو کہ فرمایا، لہذا پوری دنیا میں اب سب دنیا کو پتہ چل جائے یوم عرفہ لائیو آ رہا ہوتا ہے ٹی وی پہ، وہ قرآن بھی مکہ مکرمہ سے سارا حج، سب کو پتہ ہے یوم عرفہ کون سا. لہذا علماء نے یہ بحث چھیڑ دی ہے اور یہ غلط فہمی ڈال دی ہے کہ یوم عرفہ وہ ہے جس دن وہاں حج ہو رہا ہے، کیونکہ عرفہ میدان عرفات کے وقوف کی وجہ سے ہے. لہذا جس دن وہاں یوم عرفہ ہوگا اس دن کا روزہ ہے، اس سے مراد، کیونکہ الفاظ یہ ہے.
ایسے گلوبل ویلیج کے رہنے والے، اس جدید ترین میڈیا کے دور میں رہنے والے صرف اتنا سوچ لیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال یہ روزہ رکھتے رہے تو 400 کلومیٹر دور جا کے کون بتاتا تھا کہ آج یوم عرفہ ہے؟ 9 ذی الحج کا روزہ۔ ظاہر ہے مدینہ سے چاند کی رویت، مکہ کی چاند کی رویت اور تھی، مدینہ منورہ کی چاند کی رویت اور تھی۔ اگر کوئی شخص سفر کر کے جاتا تو 7 دن لگتے ہیں وہاں سے، تو ہر علاقے کی اپنی رویت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں روزہ رکھتے تھے تو لائیو ٹی وی پہ نہیں بتایا جاتا تھا کہ آج یوم عرفہ ہے، آج رکھ لیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ رکھتے رہے، اور ایک روایت میں آتا بھی ہے کہ وہ 9 ذی الحج ہے، جیسے میں نے عرض کیا 9 ذی الحجہ، اور محدثین کا خیال ہے 9 بمانے تاسع ہے، اس کا مطلب 9 ذی الحج بھی ہو سکتا ہے، اور یہ وضاحت ہے اس کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم یوم عرفہ کہا، لہٰذا کسی غلط فہمی میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ بہت وضاحت کے ساتھ اور ذہنوں کی کلیئرٹی کے ساتھ 9 ذی الحج کا روزہ رکھیں، جس دن ہمارے ہاں 9 ذی الحج ہے، اور انشاءاللہ وہی یوم عرفہ ہے ہمارے حساب سے، اور اللہ تعالیٰ یہ اجر عطا فرمائے گا۔ اور 9 تک اگر کوئی شخص پورے رکھ سکے تو وہ تو کیا ہی بات ہے، نہیں تو کم از کم درمیان میں 1 سوموار اور 1 جمعرات بھی آنے والی ہے، یعنی 2 روزے کم از کم وہ رکھیں۔ ابھی پورا ہفتہ پڑا ہے، اگلے جمعے کو 10 ذی الحج ہے، تو 1 سوموار 1 جمعرات اس کا روزہ رکھیں، اور پھر جو جمعرات ہے وہی 9 ذی الحج ہے ہمارے حساب سے، تو انشاءاللہ وہ دوہرا اجر ملے گا، جمعرات کے روزے کا بھی اور یوم عرفہ کا بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کے یہ سارے اعمال قبول فرمائے۔ اس کے علاوہ نوافل زیادہ زیادہ پڑھیں، کیونکہ یہ 10 دن گزر جائیں گے، تھوڑے سے دن ہیں، اور یہ مہینہ گزرتے پتہ نہیں چلتا رمضان کا، اور یہ 10 دن کی کیا بات ہے، یہ تو یوں ہے جیسے آنکھیں بند کرتے نکل جاتے ہیں۔ ان گھڑیوں کی، ان لمحات کی قدر کیجئے، اور پورے دل کی حضوری کے ساتھ، دل کی صفائی کے ساتھ اور پورے خلوص کے ساتھ عمل کیجئے۔ اللہ تعالی ہمارے یہ سارے اعمال قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔